بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحذیر کی تعریف آپ حضرات نے پڑھ لی تھی کہ جو اتقی وغیرہ فعل مقدر کے لیے معمول ہو اس کے لیے مفعول بھی بنے۔ اس کے پھر آپ لوگوں نے پچھلے سبق میں دو قسمیں بنا لی تھی کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جی کلام میں جملہ میں محذر اور محذر منہ دونوں مذکور ہو، جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہو، اتقی وغیرہ فعل مقدر وہ محذوف ہو اس کا عامل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا پھر یہ ہے کہ محذر منہ کا تکرار واقع، محذر موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کلام میں محذر منہ کا تکرار ہے۔ یہ دو قسمیں بن گئی تھی، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثل ایاک والاسد و ایاک وان تحذف، یہ دونوں مثالیں پہلی قسم کی ہیں، یعنی جہاں پر جملہ میں محذر بھی پایا جا رہا ہے اور محذر منہ بھی پایا جا رہا ہے، اور ایاک وان تحذف یہ بھی اسی کی مثال ہے کہ جی محذر بھی ہے اور محذر منہ بھی موجود ہے۔ دوسری مثال ہے الطریق کی، اس کی مثال ہے الطریق، یہ دوسری قسم کی مثال ہے جہاں پر محذر منہ کا تکرار ہے اور جو محذر ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں دو قسمیں ہیں تو مثالیں بھی دو ہونی چاہیے۔ جب دو قسمیں بنا لی گئی ہیں تو مثالیں بھی دو ہونی چاہیے، تو پہلی قسم کی دو مثالیں کیوں دی ہیں اس میں ذرا دیکھیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایاک اور اگلی مثال میں ہے وان تحذف، پہلی صورت ہے ایاک والاسد اور دوسری مثال کیا ہے ایاک وان تحذف۔ تو پہلی مثال میں الاسد ہے محذر منہ اور دوسری مثال میں ان تحذف ہے محذر منہ۔ الاسد اور ان تحذف میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ الاسد یہ اسم حقیقی ہے، اسم صریحی ہے، اور ان تحذف یہ بھی اسم ہے لیکن یہ اسم حقیقی اور صریحی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے تعویلی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جی جو محذر منہ ہے وہ اس میں حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں تعویلی بھی ہو سکتا ہے، دو مثالیں دی ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ الاسد ایک ذات ہے، اسد ایک چیز کا نام ہے، ایک جانور کا نام ہے، تو وہ کیا ہے وہ ذات ہے۔ اور ان تحذف، حذف کا معنی ہوتا ہے خرگوش کو لاٹھی سے مارنا۔ حذف کس کو بولتے ہیں؟ خرگوش کو ڈنڈے سے لاٹھی سے مارنا، اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ مارنا ایک وصف ہے، یہ مارنا کیا ہے ایک مصدر بن گیا نا، ان کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، یہ مصدر بن جائے گا۔ تو الاسد یہ اس کی دلالت ذات پر ہے اور ان تحذف اس کی دلالت کس پر ہے وصف پر۔ تو دو طرح کا فرق ہے، ایک یہ ہے کہ الاسد یہ اسم صریحی اور حقیقی ہے اور ان تحذف یہ اسم تعویلی ہے۔ دوسرا فرق اسد کی دلالت ذات پر ہے اور ان تحذفہ کی دلالت کس پر ہے وصف پر۔ تو چونکہ یہ بتانا مقصود تھا اس وجہ سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر نہیں کی بلکہ دو مثالیں ذکر کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہذانی مثالانی، یہ دونوں مثالیں لأول نوع تحذیر، تحذیر کی دو نوعوں میں سے پہلی نوع کے لیے ہے۔ یہ دو مثالیں تحذیر کی دو قسموں میں سے پہلی قسم کے لیے ہے۔ جی پتہ چلا یہاں تک؟ اب آگے ومعناہما سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصل کو بیان فرمایا ہے۔ کرسی لا دے، آجے تشریف لے اوپر آجے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ اچھا اس کی اصل ایاک والاسد اور ایاک وان تحذف کی اصل کیا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کا معنی ہے باعد نفسک من الاسد والاسد من نفسک، باعد نفسک من الاسد والاسد من نفسک۔ اور دوسری صورت کی اصل کیا بن جائے گی ایاک وان تحذف کی باعد نفسک عن حذف الارنب وباعد حذف الارنب عن نفسک، دونوں طرف سے اس کا معنی ہو جائے گا اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ اور شیر کو
اپنے آپ سے بچاؤ، اپنے آپ کو خرگوش کے مارنے سے بچاؤ اور خرگوش کے مارنے کو اپنے آپ سے، دونوں طرف سے مانا، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھو، اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھو، اپنے آپ کو شر سے دور رکھو، اس مقصد کے لیے اس کا ہے۔ باقی اس کی اصل کیا ہے اور پھر اصل سے یہ کیسے بنا، تو بنیادی اس کی وجہ وہی ہے کہ جی وقت کی تنگی ہے، وقت کی، اوپر سے شعر آ رہا ہے، ادھر سے آپ کو پورا جملہ ہم بتائیں کہ جی اپنے آپ کو شعر سے بچاؤ تو اتنی دیر میں اس نے حملہ کر دینا ہے، تو لہٰذا اس وقت کی تنگی کی وجہ سے مختصر ترین لفظ جو ہے اس سے مخاطب کو آگاہ کرنا مقصود ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو ہذان مثالان لاول نوع تحذیری، یہ دونوں مثالیں تحذیر کی دو نوعوں میں سے پہلی نوع کے لیے ہے، ومعناہما، اور ان دونوں کا معنی باعد نفسک من الاسد والاسد من نفسک وباعد نفسک عن حذف الارنب وهو ضربه بالعصا، یہ درمیان میں حذف الارنب کا معنی ذکر کیا، وهو ضربه بالعصا، وہ لاٹھی سے اس کو مارنا ہے، وباعد حذف الارنب عن نفسک، چلے باقی وضاحت کریں انشاءاللہ۔